ہونا یقیناً وہ ان کا مقام ہے، لیکن اس مقام تک پہنچنے سے پہلے جو مشقتیں آپ نے اٹھائی ہیں وہ بھی تو بیان ہونا چاہیے. کیا کہنا صحیح ہے. وہ مسائل جو آپ نے برداشت کیے ہیں وہ بھی بیان ہونے چاہیے. فرماتے ہیں کہ میں بھوکا ایسے آیا کہ میرا پیٹ پیٹ سے لگ رہا تھا، اتنی بھوک تھی. ایک مسجد میں آ کر کے سو گیا، قریب کی ایک مسجد تھی، اور جیسے ہی میں وہاں لیٹا ظہر کا وقت تھا، دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ایک تاجر مسجد میں داخل ہوا، تجارت کرنے والا، بغداد میں بہت آتے تھے. وہ آیا اور اندر آ کر کے وہ نماز سے فارغ ہو کر کے اپنے ہاتھ میں کچھ تھیلی ولی تھی، کھولا تو اس میں گرم گرم کباب، اس کی خوشبو پھیل گئی، اور وہ کباب دسترخوان پر بچھا کر کھانے کے لیے بیٹھا. غوث پاک فرماتے میری نظریں اس طرف گئی تو اس نے مجھے دیکھا اور کہا بیٹا آ جاؤ دسترخوان میں شریک ہو جاؤ. فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ جب بھوک لگے اور کوئی بلائے تو نہ کہا جائے، شریک ہو جائے. میں شریک ہو گیا، دسترخوان پر بیٹھا. جب کھانے کی بات آئی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کہا میں پڑھتا ہوں یہاں پر، طالب علم ہوں. تو اس نے چونک کر کہا بہت اچھا ہوا کہ ایک طالب علم سے میری ملاقات ہوئی، میرا ایک مسئلہ تم سالو کر دو گے، حل کر دو گے؟ کہا بولے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ تاجر کہتا ہے در حقیقت میں جیلان سے آیا ہوں، جیلان سے آیا ہوں جو غوث پاک کا مادری وطن ہے، جہاں آپ کے پیدا ہوئے. کہتا ہے میں جیلان سے آیا ہوں، تجارت کی غرض سے آیا تھا، تجارت میں بہت لاس ہو گیا، سب لٹ گیا. لیکن ایک بات ہے کہ میں جب جیلان سے نکل رہا تھا تو ایک بہت ہی عفت شعار خاتون ہے ہمارے شہر کی جس کا نام فاطمہ ام الخیر ہے. سبحان اللہ. یہ غوث پاک کی ماں ہے. سبحان اللہ. فاطمہ ام الخیر بڑی پردہ نشین خاتون ہے. اس نے میرے ہاتھ کچھ درہم بھجوائے. اس نے یہ کہا کہ میرا بیٹا عبد القادر بغداد میں پڑھ رہا ہے، اس تک یہ پہنچا دو. تو میں وہ لے کر کے تو آیا، لیکن یہاں اتنے دن رہا، تجارت میں پورا خسارہ ہو گیا، مال ختم ہو گیا. اخیر میں میرے پاس صرف وہی درہم بچے تھے. بھوک کی اتنی شدت تھی کہ انہی درہموں سے میں ایک کباب خرید کر کے لے آیا. یہ جو ابھی کھا رہا ہوں یہ اسی بچے کے پیسوں کے کباب ہیں، میں وہ کھانے کے لیے بیٹھا ہوں. تم مجھے یہ مسئلہ بتاؤ، کیا میرا یہ کباب کھانا ابھی جائز ہے؟ غوث پاک نے فرمایا ہاں جائز ہے، کباب کھانا آپ کے لیے جائز ہے. کھا لیے. پورا کباب کھانے کے بعد اس نے پوچھا یہ مسئلہ مجھے بتاؤ کہ آپ نے کہاں پڑھا ہے کسی کے بھی کباب کو کھانے کی آپ اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ غوث پاک نے فرمایا جس عبد القادر کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ عبد القادر میں. اللہ اکبر. اللہ. وہ شرمندہ ہو گیا. کہا کہ پہلے بتائے ہوتے ہیں تو میں سارے کباب تمہارے حوالے کر دیتا، اس کے تم ہی مالک تھے. غوث پاک نے فرمایا میں کسی کو کھلانے کے وقت اسے شرمندہ کر کے کھلانا نہیں چاہتا. اللہ اکبر. یا اولیاء کی شان ہے تو دیتے بھی ہیں تو احسان نہیں جتاتے. بے شک جو شرمندگی نہ ہو. عزیزہ نے گرامی غوث پاک اپنے طالب علمی کے زمانے کی حالات بیان کر رہے ہیں. کباب بھی کھا لیے، پیسے بھی ختم ہوئے، پوری زندگی اسی طرح کی چلی، حتیٰ کہ اتنی مشقتیں آپ نے اٹھائی. ایک روایت میں نے سنی تھی بزرگوں سے. غوث الورا فرماتے ہیں ایک وقت ایک تاجر آیا بغداد میں، مجھ سے ملاقات کیا اور کہا تم عبد القادر ہو؟ کہا تمہاری ماں بڑی بیمار ہے اور بیوہ، پتہ نہیں اس کے گھر کی دیکھ بھال کون کرتا ہے، کبھی وہ باہر نہیں نظر آئی، وہ بیمار ہے، ہم نے محلے کی خواتین سے سنا ہے. غوث پاک کو رقت طاری ہو گئی، اپنی ماں کی یاد آ گئی. کئی سال بیت چکے تھے بغداد میں، رونے لگے. برداشت نہیں ہوا تو رات کو ہی سامان اٹھایا اور نکل پڑے. ماں بیمار ہے. غوث پاک اپنی ماں سے ملاقات کرنے کے لیے جو سفر کیے، جیلان سے بغداد کا سفر میرے عزیزو آج کے زمانے میں بھی پوری مکمل فاسٹ گاڑیوں سے بھی کرو گے تو تمہیں 2 دن لگ جائیں گے، 2 سے 3 دن لگ جائیں گے. وہ زمانہ مہینے بھر کی مسافت کا تھا. جب جیلان پہنچے اپنے پرانے گھر، رات کا وقت تھا، دروازہ کھٹکھٹایا. ماں اندر سے ہلکے ہلکے قدموں سے آئی. آواز آئی کون ہے؟ کہا عبد القادر. ماں نے اپنے بیٹے کا یہ لہجہ سنا، ظاہر سی بات ہے کس ماں کا کلیجہ نہیں دہل جائے گا.
اپنے اتنے دیر کے بعد آئے ہوئے بچے کو کون نہیں دیکھنا چاہتی ماں؟ لیکن پہلا سوال اس فاطمہ ام الخیر نے یہ کیا، بیٹا عبد القادر تعلیم مکمل کر کے آئے یا ادھوری چھوڑ کے آئے؟ دروازہ کھولے بغیر پہلا سوال یہ، کروڑوں سلام تربت ام الخیر پر جو غوث کی ماں ہے۔ غوث پاک نے باہر سے کہا، ماں ابھی تعلیم مکمل تو نہیں ہوئی لیکن تمہاری یاد ستانے لگی، آ گیا کہ ملاقات کر لوں پھر میں واپس چلا جاؤں گا بغداد۔ ماں نے اندر سے کہا، عبد القادر ملاقات کی ضرورت نہیں، جاؤ تمہاری اور ہماری ملاقات انشاءاللہ قیامت کے دن ہوگی۔ فرماتے ہیں ماں نے دروازہ نہیں کھولا، میں الٹے پاؤں واپس پلٹ آیا، بغداد آیا، گھر تک پہنچ کر ملاقات نہیں کی۔ بغداد جب واپس آیا تو تعلیم حاصل کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک بار پھر ایک جیلان کا تاجر آیا، مجھ سے ملاقات کیا اور اس نے کہا، عبد القادر مہینہ ہو گیا تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا، جنازہ ہم نے پڑھا اور دفن کر دیا۔ یہ ہے غوث الورا کی طالب علمی کی زندگی۔ آج ہم آرام دہ بستروں میں سو کر کے سوچتے ہیں سارا علم ہمارے دماغ میں ایسی ڈل جائے۔ وہ بڑے بڑے اولیاء تاج الدین بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا کہیں پڑھے نہیں تھے؟ یہ بھی اپنے اساتذہ کے پاس وقت بتائے ہیں۔ اولیاء کاملین اس کو عیب نہیں سمجھتے کسی استاد کے پاس سانو ادب طے کرنے کو۔ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم شریعت اتنے دنوں تک حاصل کرتے رہے، اس کے بعد فرماتے ہیں 40 سال جنگلات میں میں نے دن گزارے ہیں، اور وہ بھی کس طرح سے؟ انگور کے ایک دانے سے سحری کرتا اور پانی سے تھوڑے سے پانی سے افطار کرتا، پوری اتنے سال بتائے۔ اور اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے شہر میں آئے، اور وہ بھی یوں ہی نہیں آئے۔ فرماتے ہیں میں آیا، مسجد میں سویا بغداد میں نے دیکھا خواب میں میرے آقا تشریف لائے، کہا عبد القادر اٹھو نصیحت کرو لوگوں کو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عجمی ہوں، فارسی زبان والا ہوں، یہ عرب ہیں، میری زبان سمجھیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا تو حضور نے 7 بار میرے منہ میں اپنا لعاب ڈالا۔ تھوڑی دیر گزری تھی، میں ابھی لیٹا تھا، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آئے، کہا عبد القادر منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا تو 6 بار مولا کائنات نے اپنا لعاب پاک میرے منہ میں ڈالا۔ میں نے پوچھا میرے آقا نانا نے 7 بار دیا، آپ نے 6 بار؟ کہا ادب کی وجہ سے کہ میں برابر نہ ہو جاؤں، اللہ واہ، برابر ہی نہ کروں۔ غوث پاک اس کے بعد جب خطاب کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اللہ اللہ حال یہ تھا کہ آپ کے خطاب کے چرچے ایسے پھیلنے لگے بغداد میں کہ کوئی مجمع آپ کا 70,000 سے کم کا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ 70,000 سے کم کا نہیں، اور جو پہلی صف میں بیٹھتا تھا اور آخری صف میں بیٹھتا تھا دونوں برابر آپ کی آواز سنتے تھے، کوئی مائک نہیں۔ اور پھر لکھا ہے بہجت الاسرار شریف میں بھی کہ غوث پاک کا کوئی بھی خطاب، کوئی بھی اجتماع ایسا نہیں ہوا کہ جس اجتماع کے بعد اس اجتماع میں سے لوگوں کے جنازے نہ اٹھے۔ اللہ اکبر، اللہ ہر خطاب کے بعد کتنوں کی روح چلی جاتی عالم بجت میں، کتنے بے ہوش گرے رہتے تھے، کتنے اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے، توبہ کرتے تھے۔ بس زبان کی بلا کی تاثیر تھی میرے عزیز کو، غضب کی تاثیر تھی، حتیٰ کہ جو زبان سے نکلتا تھا وہ دلوں میں ایسا پیوست ہوتا کہ زندگی بھر کے لیے وہ نقش کر لیتا تھا۔ جو ایک بار دربار غوث میں آیا، جب ڈاکوؤں نے صرف چہرہ دیکھ کر کے توبہ کیا تھا، تو جو دربار میں بیٹھتے تھے ان کا مقام کیا ہوگا؟ غوث الاعظم دستگیر زبان کی تاثیر صرف اتنی بتا دوں میں آپ۔ ایک بار اپنے بڑے صاحبزادے حضرت عبد الجبار کو کہا کہ آپ خطاب کرو آج۔ غوث پاک کے بڑے بیٹے حضرت عبد الجبار خطاب کے لیے کھڑے ہو گئے، مجمع سناٹے میں ہے، کافی دیر آپ نے خطاب کیا، لیکن وہ ماحول نہیں تھا جو سلطان الاولیاء کے مجمع کا ماحول ہوتا ہے۔ دھاڑیں نکلتی تھیں، چیخیں نکل جاتی تھی۔ وہ اتر آئے منبر سے، کہا آپ جب بیان کرتے ہیں تو ماحول ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ غوث پاک نے فرمایا بیٹھو تم، میں بیٹھ کھڑا ہوتا ہوں، میں منبر پر جاتا ہوں۔ سنیے، غوث پاک منبر پر گئے اور کیا بیان کیا جانتے ہیں؟
غوث پاک کے خطبات بھی میرے پاس ہے، کیا کیا بیان کرتے ہیں، میں نے بھی پڑھا ہے۔ وہی چیز اگر آج میں بھی بیان کروں، تاثیر بہت الگ ہے۔ غوث پاک کھڑے ہوئے بیان کرتے ہیں، اے لوگوں، آج میرے گھر میں ایک حادثہ ہو گیا۔ یہاں میرا مجمع بھی سن کر کے بتایا کہ کس کو سمجھ میں آ رہا، سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں۔ غوث پاک فرما رہے، اے لوگوں، میرے گھر میں ایک حادثہ ہو گیا۔ آج لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں عبد الجبار کی ماں، یعنی اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، عبد الجبار کی ماں کافی دنوں سے مٹی کی ہانڈی میں ایک چھیکے سے لٹکا کر کے دہی جما کر رکھی تھی، دہی بنا رہی تھی تاکہ گرمی کی شدت میں دوپہر کے وقت میں دہی کھا سکو۔ کافی دن کے دہی کے جمنے کے بعد آج وہ مٹی کے مٹکے سے دہی کو نے اتارا۔ میں گھر میں ابھی پہنچا نہیں تھا کہ ایک بلہ آیا اور پنجہ مارا، مٹکا ٹوٹ گیا، دہی بہ گیا۔ مٹکا ٹوٹ گیا، دہی بہ گیا۔ بتاؤ، اتنا سننا تھا کہ پورا مجمع چیخے مارنے لگ گیا، سارے رونے لگ گئے، کپڑے پھٹ گئے لوگوں کے۔ مجھے بتاؤ یہ کیا ہے؟ دہی بہ گیا، مٹکا ٹوٹا تو لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا ہے اس بیان میں ایسا؟ میرے عزیزوں، سننے والے بھی اہل اللہ ہوتے تھے، سننے والے بھی اہل اسرار میں سے ہوتے تھے، اس لیے کہ غوث پاک جو بیان کر رہے تھے وہ اپنے گھر کا قصہ نہیں، دہی ہانڈی کا مسئلہ نہیں تھا۔ در حقیقت وہ اشارے میں سمجھا رہے تھے، لوگوں، دنیا کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ انسان مال جمع کرتا ہے، مال جمع کرتا ہے، مال جمع کرتا ہے، اتنا جمع کر لیتا ہے کہ کھانے کا وقت آیا ہوتا ہے، اس سے پہلے ملک الموت آتا ہے، پنجہ مارتا ہے، روح لے کر چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بیان کرنا چاہ رہے تھے غوث پاک۔ یہی ہوتا ہے، ہم جمع کرتے ہیں، صحت برباد کر کے جمع کر لیا، دن رات کی ڈیوٹی کر کے پیسہ جمع کیا، کھانے کے وقت شوگر آ گئی، شکر بھی نہیں کھا پائے، بی پی آ گئی، نمک بھی چھوڑ دیا، ارے نگلنے کے لیے لقمے بھی نہیں جاتے، پھر وہ وقت بھی آ جاتا ہے، مال دھرا کا دھرا رہ گیا، ملک الموت ہماری روح لے کر چل پڑا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ غوث الاعظم دستگیر کے اتنی سی بات میں اتنی تاثیر تھی کہ لوگ رونے لگ جاتے تھے۔ میرے عزیزوں، غوث پاک کی کرامات بے شمار ہیں، لیکن میں نے کرامات سے ضرب نظر کچھ وہ باتیں بتائی جو ہمارے لیے ضرورت۔ یہ تاثیر آتی کہاں سے؟ یہ زبان کی تاثیر کیسے آتی؟ یہ زبان کی تاثیر کیسے آئے گی؟ اولیاء کی زبان میں جو ہوتی، بابا جو بولتے تھے تاج الاولیاء، بولنے کی دیر نہیں ہوتی تھی کہ کام ہو جاتا تھا۔ کیا آپ نے نہیں سنا؟ ناگپور والے اگر تاج بابا کو نہ سنے ہو تو سب سے بڑی جہالت ہے، سب سے بڑی جہالت ہے۔ آپ جو فرماتے، حتیٰ کہ ایک عورت آئی، ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں میری بیوی بہت ہی بیمار ہوئی، لا علاج مرض میں مبتلا تھی، ڈاکٹروں نے کہا کہ جو کھائے کھلا دو پلا دو، ہو گیا اس کا ٹریٹمنٹ ختم ہو گیا۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں میں اپنی کمزور عورت کو لے کر کے بابا کے پاس آیا، بابا نے دیکھا اور ان کی جو زبان ہوتی ہے، ہو جی ہو جی، آپ نے فرمایا ابھی نہیں مرتے، ٹھنڈے کھاتے، ٹھنڈے پیتے اور جیتے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اتنا فرمایا۔ وہ صاحب کہتے ہیں میں دیکھا میری بیوی بالکل صحت مند ہے اور اٹھی، کئی سال جی۔ بے شک آپ کی زبان سے بھی نکلا، سارے اطباء نے کہا لا علاج ہے، اور اس کلندر کی زبان سے نکلا سارا علاج ہوگا۔ واہ، زبان کی تاثیر آتی کیسے؟ ایک بات یاد رکھیں، زبان میں جو تاثیر آتی ہے، یہ اولیاء جو بولتے ہیں، جملے بولے اور اثر ہو جائے، ہم ہزار بولے کچھ نہ اثر ہو۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے، کہا کہ حضور میری بیٹی کی شادی ہے، کچھ کر دیں۔ کہا جا کچھ پتھر ڈھیلا لے کے آ جا، کچھ ملے۔ وہ کہتے میں 3 ڈھیلے لے کے آیا، 1 ڈھیلا 2 ڈھیلے 3 ڈھیلے جو بھی لے آئے۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے 3 بار قل ہو اللہ پڑھا، اس پر دم کر دی، لے جا تیری بیٹی کی شادی کر، اور بھی ایسے جی۔ کہا میں ڈھیلے لیا تو دیکھا وہ سونا بنے ہوئے تھے، سونے کے تھے، بیچا تو اتنا مال آیا کہ بڑی شادی بھی رچائی، گھر بھی خریدا۔ لیکن وہ صاحب کہتے ہیں نسخہ تو مل گیا تھا، سامنے دیکھا تھا 3 بار قل ہو اللہ تو پڑھنا ہے، گھر میں جا کر بہت سارے ڈھیلے جمع کر لیا اور رات بھر بیٹھ کر کے قل ہو اللہ قل ہو اللہ قل ہو اللہ پڑھتا رہا۔ 1000 بار ہو گیا، بار بار آنکھ کھول کے دیکھے تو ڈھیلا ہی ہے،
दूसरे दिन आया, कंफ्यूजन तो नहीं हो गया, सुनने में मुझे गलती तो नहीं हुई? पूछा बाबा महबूब इलाही से, मैं आया था आपके पास एक बार, आपने ढेले पर क्या पढ़ा था? कहा कुल वल्लाह पढ़ा था। कहा कितनी बार पढ़ा था आपने? कहा 3 बार। अजीब हाल है, मैं 1000 बार पढ़ा, ढेला कुछ भी नहीं बदल रहा। महबूब इलाही ने फरमाया तेरी जुबान और है, मेरी जुबान और, तेरी जुबान अलग है, मेरी जुबान अलग है। उसको एक मैं अकली मिसाल से अगर समझा दूं, अकल की आने वाली मिसाल, आप देखें बंदूक की गोली मुश्किल से 50 ग्राम की होती है, 100 ग्राम की समझ लें। देखा होगा या नहीं देखा होगा पता नहीं आपने, पीतल की हो, तांबे की हो, जिसकी भी हो, वो बंदूक की गोली 50 ग्राम की, 100 ग्राम की, लो हाथ में आप उठा करके देख ले, और वो हाथ में लेकर किसी को मारो, मर जाएगा आदमी? ज्यादा से ज्यादा थोड़ी चोट लगेगी, इतना ही होगा ना। लेकिन उसी गोली को बंदूक में रख के मारो, फिर तो वो जान से हाथ धो बैठेगा। तो मेरे हाथ की क्या गलती थी? बात यही की है कि बंदूक में वो कमाल है कि बारूद को वो आग बना डालती है, मेरे हाथ में वो चीज नहीं। इसी तरह हमारी जुबानें और हैं जो जुमले बोलती हैं, और उनकी जुबानों से जो जुमले निकलते हैं, कभी वो सोना बनाते, कभी चांदी बनाते। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए वो पत्थरों को भी देखा उन्होंने तो गौहरे नायाब बनाया, जाहिलों को देखा तो आलिम बाअमल बनाया, दुर्वेश फकीर को देखा तो अमीरो गनी बनाया, और फिर किसी आम को देखा तो विलायत के मकाम को भी पहुंचाया। अजीज़ान गिरामी, गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये जुबान की तासीर, औलिया के जुबान की तासीर, मैं ये कह रहा था कैसे आती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 2 चीजें तुम पाबंदी कर लो, तुम्हारी हर दुआ कबूल हो जाए। 2 चीजें, ये एक सहाबी को हुजूर ने तालीम दी। उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह कौन सी चीज आप बता दें? फरमाया मेरे आका ने, हलाल खाओ और सच बोलो, हलाल खाओ सच बोलो। 2 चीजें तुम पाबंदी कर लो, फिर देखो तुम्हारी जुबान में तासीर कितनी आती है। जिस जुबान से हराम लुकमा चला गया हो, जुबान की तासीर खत्म। जिस जुबान पर झूठ, गाली गलौज, चुगली, गीबत, उसकी तासीर कहां से आएगी? या औलिया कामिलीन है जो अपने होशो हवास से लेकर अपने आखिर उम्र तक हराम लुकमा तो दूर की बात है, शुबा वाली चीज से भी बचते थे, शुबा वाली चीज से भी। और इनकी जुबानों से झूठ तो दरकिनार है, ये मजाक भी किसी के साथ नहीं करते। बेशक अजीज़ान गिरामी, इसलिए जुबान की वो तासीर थी कि गुफ्ते खुदा बुअत, क्या उनका कहना अल्लाह का कहना हो जाता है। ये तमाम औलिया कामिली जो इस सरजमीन पर आए, खुद सुल्तानुल औलिया गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत पर बहुत कुछ आपने हज़रत अहमद अब्दाल शाह साहब और दीगर उलमा से आपने समाअत कर ही लिया। मेरा छोटा मुंह मैं क्या बड़ी बात करूं, मैं तो यहाँ भीख लेने के लिए आया हूँ और उन्होंने मुझे अपने दरबार में बिठा करके बुलवाया, यही बड़ी बात है। ताजुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक करामत आपको मैं और बता दूं, कॉमन गौसे पाक की और ताजुल औलिया दोनों की। अल्लाह ने अपने औलिया को एक खासियत और अता की, सुन लीजिए। इन औलिया को एक करामत ये मिलती है जिसको कहते तയ്य ज़मान तയ്य मकान, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत जमीन को इनके लिए घेर देता है और वक्त को लपेट कर दे देता है। जो 100 साल में हो सकता है वो इनके यहाँ मिनट में हो सकता, और जो 1000 किलोमीटर दूर है ये इनके यहाँ एक कदम में तय हो सकता है। यह औलिया की खास करामत है। गौसे पाक की भी सेम है, ताजुल औलिया की भी ऐसी है। यह अक्स गौसुल आज़म है, बेशक गौसे पाक के अक्स है। देखना आप करामात को मिला करके खास। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरिया दजला के पास गए, एक बूढ़ी औरत को रोते हुए देखा, पूछा क्या बात है? कहा मेरी तो आदत है, रोज आती हूँ रोती हूँ। क्यों? कहा 12 साल पहले मेरा बेटा दूल्हा बन करके आ रहा था, बारात थी, कश्ती डूब गई, सारे अंदर चले गए और उसी के गम में अब तक रोती बैठी हूँ। आपको तरस आ गया, आपने दरिया दजला पर उंगली मारी, हाथ मारा, कहा है दजला तेरे अंदर जो अमानत बाकी है बाहर कर। देखा भौचाल आया और कश्ती बाहर आई, सारे बाराती जिंदा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ। सारे आए, दूल्हा भी आया।
یہ کرامت ہے. آپ مجھے بتاؤ 12 سال تک کیا پانی میں کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ 12 سال تک وہ لوگ کہاں تھے, کیا کر رہے تھے, کیا کھا رہے تھے؟ یہ عقل میں نہیں آنے والی بات ہے, اور جو عقل میں نہ آئے اسی کو کرامت کہتے ہیں. کیا کہنا بے شک. سب چیزیں عقل سے مت پرکھنا, نہیں تو شیطان بن جائے گی. یہ غوث العظم دستگیر نے 12 سال کے بعد پلٹایا. یہ دنیا کے لیے 12 سال ہیں, ہمارے لیے 12 سال ہیں, لیکن ان کشتی والوں کے لیے 1 منٹ بھی نہیں. یہ اولیاء کی زندگی ہے. کسی کے لیے وقت کو یہ طویل کر کے دکھائے اور کسی کے لیے وقت کو گھیر کر دیتے. اسی طرح غوث پاک کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے, وہ منکر تھے بہت سارے. سنیے, اولیاء نبی کے پرتو ہوتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ انبیاء کے معجزات کو اپنی کرامات سے دکھاتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے تھے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ. معراج بیان کرے, میرے آقا بستر پر سوئے تھے, جبرائیل آئے, اٹھائے, لے گئے, حرم میں لے گئے, وہاں سے مسجد اقصیٰ گئے, مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, عرش دیکھا, کرسی دیکھا, لوح دیکھا, قلم دیکھا, رب سے ملاقات کی, جنت, دوزخ. اس کے بعد واپس آئے, ابھی بستر گرم تھا. منٹ بھی نہیں گزرا ہوگا نا, مجھے بیان کرنے میں پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے گا معراج کا واقعہ, لیکن حضور کو صبر کرنے میں بھی وقت نہیں لگا. یہ سارے علماء سے آپ سنتے ہیں. اب مجھے بتائیے, اس کو پھر میں کبھی معراج کے واقعے پر سنا دوں یا سن لینا, لیکن اب غوث پاک بیان کر رہا ہے. مجلس میں کچھ تو ہوتے ہیں جو سر پھرے ہوتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں یہ تو ان لوگوں کی بکواس ہے, یہ افواہ ہے, بڑا چڑھا کر کے بول دیتے ہیں. وہ مجمع میں بیٹھا تھا ایک صاحب, اور وہ اٹھ کر کے چلا گیا. یہ مولانا لوگوں کی باتیں ہیں, اتنا لمبا سفر اتنے چھوٹے وقت میں ہو کیسے سکتا کہ نبی یہاں سے گئے, مسجد اقصیٰ کتنی دور ہے, آسمانوں کا سفر کیے, یا کہہ رہے بستر بھی گرم تھا, رات بھی ختم نہیں ہوئی تھی, واپس آ گئے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹھ کر کے مجلس چھوڑ کے چلے گئے. گھر آئے, گھر آ کر کے بیوی سے کہا کیا بنا رہی ہو؟ کہا کچھ لے کر کے آئے آپ, بنا دے. دوں. مچھلی لایا اور دے دیا. سنا ہم نے کہ وہ صاحب گئے نہانے کے لیے, دریا میں غوطہ لگایا, ڈوب گئے, چلے گئے. کافی دیر کے بعد دوسری طرف نمودار ہوئے تو اپنی شکل دیکھ رہے, خوبصورت عورت بن گیا, عورت بن گیا. یہاں تک کہ اس طرف سے کسی ایک امیر زادے کا گزر ہو رہا تھا, وہ عاشق ہو گیا, لے لیا, اٹھا لیا, لے جا کر کے شادی رچا لیا, گھر میں رہ بھی لیا, بچہ بھی ہو گیا. اور وہ کہتے ہیں 1 2 نہیں کئی بچے ہو گئے. زمانہ بیت گیا, تقریباً 13 بچوں کا ذکر کر رہے ہیں. ایک زمانہ آیا, اس کو تو معلوم ہے میں کیا تھا اور کیا بناؤں, دوسروں کو معلوم ہو یا نہ ہو. نہانے کے لیے آیا, پھر غوطہ لگایا, ڈوب گیا. پھر ادھر دوسری طرف نکلا تو دیکھا میں صحیح سلامت آدمی, کچھ بھی نہیں. توبہ کیا کہ بڑی مصیبت ٹل گئی, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا ہو گیا ہے. واپس آیا ڈر کر کے, پتہ نہیں میرا گھر کیا ہو گیا ہوگا, کتنے سال میں وہاں لڑکی بن کر رہا, شہزادی بن کر رہا, اور پھر اب میں اپنے گھر جاؤں, میری بیوی پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہوگی. دوڑتے دوڑتے آیا, اپنے گھر کو دیکھا تو گھر سلامت تھا. دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آیا تو دیکھا اس کی بیوی موجود تھی, اور مچھلی ابھی صاف کر رہی ہے. مچھلی صاف کر رہی ہے جو دے کے گیا تھا. کہا کیا کر رہی ہے یہ مچھلی, کیا کر رہی؟ کہا ابھی تو دے کر گئے تھے, اتنی جلدی مچھلی کیسے بنے گی؟ اللہ 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 اکبر. وہ سمجھ گیا کہ میں کہاں سے کہاں جا کے آیا, بچے بھی ہو گئے اور یہ مچھلی صاف کر رہی ہے ابھی. اور بیوی نے کہا ابھی تو دے کے گئے تھے, اتنی جلدی کیسے بنے گی؟ دوڑتا ہوا گیا غوث پاک کے مجمع میں, دیکھا تو ابھی غوث پاک کا خطبہ چل ہی رہا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. غوث پاک ابھی معراج کا واقعہ بیان کر ہی رہے تھے, جلدی سے